السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ گواہی کا تصور کیا ہے اسلام میں، اور بالخصوص خواتین کی گواہی کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں خواتین کے مرتبے کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے، معاشرے میں ان کے مقام کے حوالے سے مختلف معاملات اگر روزمرہ کی زندگی میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر خواتین کے لیے کام کرتے ہوئے گھریلو معاملات میں گھر سے باہر کس حد تک حدود و قیود کیا ہیں اس کی، اور کتنی اس میں آزادی ہے، کتنی گنجائش ہے، تعلیمی معاملات بھی زیر بحث آتے ہیں اور کام کے معاملات بھی۔ اس تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما جناب محمد وقاص فریدی صاحب، السلام علیکم جی۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ قاری عطاء المنان وارثی صاحب بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ عثمان شفیق صاحب اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہوں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ عبدالوحید قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب اس سے پہلے اپنے معزز مہمانان گرامی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں۔ قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاضی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیے۔ بام گیا ہے کرم آج بالائے بام گیا ہے
پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا۔ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں۔ اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ جزاک اللہ جناب قاضی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ہم سب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ کا۔ حضرت صاحب، خواتین کے حقوق کے حوالے سے اگر ہم مختلف مذاہب کا حوالہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ جو دین اسلام ہے، اس میں اور اس سے پہلے کس حد تک آپ کے خیال میں یہاں پر آزادی ہے، کس حد تک یہاں پر حقوق کا تحفظ ہے، خواتین کو تحفظ ملا ہے، ان کی عظمت کو، وقار کو یقینی بنایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دین اسلام ایک دین فطرت ہے۔ دین اسلام نے جہاں پہ مردوں کو حقوق عطا فرمائے، وہاں پہ خواتین کو بھی حقوق عطا فرمائے۔ چونکہ آج کا یہ موضوع خواتین کی گواہی کے متعلق اور اسلام میں شہادت و گواہی کا تصور کیا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال فرمایا کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا اور عورت کو کیا مقام دیا۔ بالکل دین اسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ عورت کو آدھا انسان قرار دیا گیا ہو، یا عورت کو فضیلت میں، مقام و مرتبے میں مرد سے کم تصور کیا گیا ہو، بلکہ وہ قوانین جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، حضور نے جن کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اگر ان قوانین پہ کوئی مرد عمل نہیں کرتا تو ہم اس مرد کا کبھی بھی وہ عزت، مقام و مرتبہ نہیں رکھیں گے۔ اور اگر کوئی عورت دین اسلام کے ان قوانین کو، رسول کریم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل پیرا ہو جاتی ہے، تو اسلام اس عورت کو اور اس کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید سے اگر پوچھیں تو اللہ رب العزت نے 24واں پارہ سورۃ المومن میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، فرمایا جو بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو میں جنت بھی عطا فرماؤں گا اور جنت میں بغیر حساب رزق بھی عطا فرماؤں گا۔ اب قرآن مجید کا یہ جو پیغام ہے،
ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ عورت کو تحفظ یا حقوق کم ملیں۔ سورۃ البقرہ میں ایک بڑا خوبصورت مقام ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ مفہوم یہی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اعمال نیک کریں، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ بات یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اسلام نے مرد اور عورت کو عظمت، مرتبہ اور مقام برابر کا عطا فرمایا۔ یہ جو ناظرین اور سامعین میں سے بعض کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید عورت کا مقام کم ہے، عورت کو آدھا انسان قرار دیا، اور اس کی وجہ اگر یہ بنا لی جائے کہ دین اسلام نے عورت کی گواہی کو چونکہ دو مردوں کے برابر قرار دیا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کو جہاں پہ عظمت و شان عطا فرمائی، تو یہ بھی تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا رب نے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مردوں نے احتجاج کیا ہو یا مردوں نے یہ کیا ہو کہ ہمیں تو اسلام نے اتنے حقوق نہیں دیے جتنے عورت کو دیے۔ عورت کا روپ صرف بیوی کی صورت میں نہیں ہے، عورت کا روپ ماں کی صورت میں بھی ہے، بہن اور بیٹی کی صورت میں بھی ہے، اور بیوی کی صورت میں بھی ہے۔ دین اسلام نے عورت کو عزت دی، عظمت دی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب جہاں تک تعلق ہے گواہی کا کہ عورت کی گواہی کہاں تک قابل قبول ہے، تو فقہاء کرام نے اور شاعر علیہ السلام نے، دین اسلام نے بنیادی طور پہ ہمیں 3 طرح کے احکامات بتائے ہیں۔ ایک چیز ہے جس کا تعلق حد کے ساتھ ہے، جس طرح چوری کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں مرد کی گواہی قبول ہے، عورت کی گواہی قبول نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے جس طرح نکاح ہیں، کاروباری معاملات ہیں، تجارت ہے، عدت ہے، اس طرح کے معاملات جتنے بھی ہیں، اسلام کہتا ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اللہ فرماتا ہے گواہی مکمل اس وقت ہے جب 2 مرد گواہی دیں، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ اب اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت کو ناقص قرار دیا گیا یا عورت کی گواہی چونکہ آدھا انسان ہے اس لیے نہیں، اس سے مراد کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور تھوڑا سا مقام بھی عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی وضاحت کے لیے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق صرف خواتین کے ساتھ ہے۔ یہ جو مکمل کر لیں ذرا کہ یہ اگر مفتی صاحب آپ شامل کریں کہ جو ایک معاملہ ہے کہ اگر ہم جیسے ابھی آیت کریمہ تلاوت فرمائی علامہ نے کہ 2 خواتین اور 1 مرد، اس پر تفصیل سے اگر جاتے ہیں تو کیا اس کی وجہ نظر آتی ہے اس میں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع الہدی اما بعد۔ یقیناً یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور آج جو اسلام دشمن ہیں اور ویسٹرن ورلڈ سے متاثر لوگ ہیں، وہ صرف ایک اس بات کو اٹھا کر اسلام کے سارے عورت کو دیے ہوئے عزت اور مقامات کے جتنے بھی دائرہ کار ہیں انہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً جیسے انہوں نے عورت کی عزت کی بات کی، حقوق کی بات کی، تو اسلام نے کہیں بھی عورت کو مرد سے کم تر نہیں رکھا، برابر ہیں، درجات بھی برتر ہیں۔ اور جو یہاں پر بات کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں بات ہو رہی ہے کاروبار کی، بات ہو رہی ہے لین دین کی، بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کریں تو آپ اسے یادداشت کے لیے لکھ لیں اور اس پہ 2 مرد گواہ بنا لیں، نہ ملیں فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، 1 مرد اور 1 عورت بنا لیں۔ اس میں پہلی جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ اسلام کے اصول اور قاعدے کو سمجھیں۔ اسلام جس معاشرے اور آئلی سسٹم کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے اس میں کاروبار، کمانا، نان و نفقہ، روٹی، کپڑا، مکان، رہائش، اس سب کی مکمل ذمہ داری اگر عورت غیر شادی شدہ ہے تو اس کے بھائی یا باپ پر ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے خامند اور بیٹے پر ہے۔ تو عورت کا اسلامی دنیا کے اندر زیادہ تر واسطہ اس کے اسلامی قوانین، احکام اور فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کاروباری معاملات سے نہیں پڑتا، تو یہ زیادہ تر واسطہ مردوں کا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 مردوں کی بات کہی اور کہا کہ اگر آپ کو مرد نہ ملیں 2
آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، اجنبی ہیں، کسی ملک میں ہیں، کسی نے آپ کو قرضہ دے دیا، کوئی آپ سے لین دین ہو گیا، تو اس گھر میں ایک وہ مرد موجود ہے، تو کہا چلو دوسرے کی جگہ پہ آپ 2 خواتین لے آئیں اور انہیں گواہ بنا لیں۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بھی بیان کر دی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ تو اس سے یہ سمجھ آئی کہ عورت کی ایک تو اس کا کاروبار اور لین دین کے معاملات سے زیادہ تر واسطہ کم ہوتا ہے، تجربات زیادہ نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ بیان کر دیا کہ چونکہ عورت کے اوپر گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے بہت سارے اپنے مسائل ہیں، تو وہ یہ بھول بھی سکتی ہے۔ تو جب 2 عورتیں گواہ ہوں گی، اگر ایک بھول جائے اور وہ غلط بیانی کرے یا وہ بات ادھوری بیان کرے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ تو اس کے اندر یہ اصول اللہ تعالیٰ نے یہ اس علت کے ساتھ یہ بیان کر دیا۔ تو ہمارے ہاں یہ مغربی دنیا سے متاثر لوگ، مستشرقین کو پڑھنے والے، کیونکہ آج کل جتنے بھی جدید اسکالر ہیں، ہم نے تو اپنے اساتذہ کرام سے یہی دیکھا ہے کہ 200-250 سال پہلے جتنا بھی استشراق نے کام کیا ہے وہ انہی چیزوں کو ہی رینوویٹ کر کے لے آتے ہیں۔ تو صرف اس چیز کو پکڑ کے اتنا واویلا کرتے ہیں، اتنا واویلا کرتے ہیں۔ یہ قانون شہادت دیکھیں بھئی، 2 عورتیں، اچھا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اگر عورت کے عدت کا مسئلہ ہو، عدت کو شمار کرنے کا مسئلہ ہو، مینسس کا مسئلہ ہو، اس کی وہ نجی زندگی کے جو مسائل ہیں، وہاں پہ اسلام نے عورت کو ایک عورت کی گواہی کوئی پورا مانا ہے؟ اب وہاں پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو صرف ایک مسئلہ ہے، اور آج یہی جو فرق ہے، ان کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں۔ اچھا، ایک اور جگہ جیسے آپ نے کہا کہ یہی ایک فرق ہے علامہ صاحب، مصعب، جب ایک اس چیز کو اگر کوئی بھی فرض کر لیں، ہم ویسے تو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کرتا تو کرتا بھی رہے، لیکن اگر اس چیز کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ یاد نہیں آتا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ دہرایا خواتین کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور سابقہ موضوعات کی طرح یہ بھی ایک بڑا حساس موضوع اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، اور وہی اس کی اجناس، اس کی انواع کے بارے میں صحیح طور پر فیصلہ فرما کے ان کو حقوق اور فرائض عطا فرما سکتا ہے۔ کوئی دوسرا بندہ اگر درمیان میں کوئی بھی اپنی بات داخل کرے گا تو وہ یقیناً فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہوگی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، خالق اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے حقوق عطا فرمائے، اسی نے فرائض عطا فرمائے۔ اگر ان میں کہیں بھی ہم اپنی عقل کے مطابق کہیں ہیر پھیر کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ وہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی جو خرابیاں ہیں نا، ان کو بھی جنم دے گا۔ اللہ رب العالمین نے خاتون کو پیدا فرمایا اور اس کو بھی حقوق اور فرائض عطا فرما دیے، مرد کو پیدا فرمایا، اس کو بھی حقوق اور فرائض عطا فرما دیے بذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جہاں تک بات آتی ہے کہ کیا وہ خطبہ نہیں پڑھتے، دیکھیں، اگر میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور بڑے دعوے سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی بندہ اگر تعصب کی اینک اتار کے، تعصب کی اینک پہنے بنا اگر اسلام کا مطالعہ کر لے صحیح معنوں میں، تو وہ کبھی کسی اور مذہب کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں کہ یہ دین کوئی کسی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شبہ ہو تو لے کے آؤ کوئی اس طرح کا دین جو اس کے متبادل دین ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت، قرآن کا مطالعہ اگر کوئی صحیح معنوں میں کر لے تو وہ کسی اور مذہب کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو عورت کو حقوق عطا فرمائے نا، چلے ہم اس لفظ کو ہی لے لیتے ہیں۔ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانے کی چیز، قیمتی چیز۔ کبھی بھی کسی قیمتی چیز کو چوک کے اندر کھڑا نہیں کیا جاتا، کبھی بھی کسی قیمتی چیز کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق عطا فرمائے ہیں کہ جن حقوق کے ساتھ اس کی پاک دامنی، عفت و عزت کا لحاظ کیا جائے۔ مغرب کے وہ لوگ کہ جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا، میں یہ بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عورت کو حقوق نہیں دیے۔ اچھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں کیا فرمایا تھا وہ بھی ذرا بتا دیں۔ نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو
عورت کے بارے میں فرمایا کہ اپنے ماتحت جو تمہارے ازواج ہیں، تمہاری خواتین ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو یہ چیز مردوں کے بارے میں تو بالکل واضح طور پہ فرما دی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. جس بندے کے اندر خوف خدا ہوگا وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا. جس بندے کے ذہن کے اندر خوف خدا ہوگا وہ کسی کا حق نہیں لے گا. جس بندے کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، جس کو یہ امید ہوگی، یقین ہوگا کہ میں نے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بالکل واضح ہے. اور خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں کیوں کہ انہوں نے اپنا آپ اللہ کا نام لے کر تمہارے سپرد کر دیا. اس لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. جہاں تک بات ہے نا جو گواہی کی، چونکہ خاتون کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھولنے کی صفت پائی گئی، اور جو لوگ اس کو عیب کہتے ہیں نا انہوں نے بھی اس کو سمجھا نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو خاتون کو ایک بھولنے کی ایک صفت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر بھی خاتون کا حسن ہے. اور اس کے اندر بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اپنی ازواج کے بارے میں فرمایا ان کے ساتھ سختی نہ کرنا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاتون ہے نا اس کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی جو پسلی ہے نا اس سے پیدا فرمائی. اور فرمایا کہ پسلی کو تم اگر زور لگاؤ گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی. فرمایا اس کو نرمی کے ساتھ لے کے چلنا، ٹیڑے پن کے ساتھ لے کے چلنا، اور اسی کے اندر اس کا حسن ہے. اسی کے اندر اس کا حسن ہے. علامہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ جو جس طرح سے ملنے کا انداز تھا، ان کی عظمت کس طریقے سے آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا، کچھ کافی واقعات اس بارے میں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمانہ وہ عظیم ذات ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین شخصیت جو قابل تقلید ہیں وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. اگر کوئی شوہر ہے تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کی کامل زندگی اس لیے سیرت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا انداز حیات دیکھے اپنی ازواج کے ساتھ کیا تھا. انتہائی خوبصورت اور شاندار سوال کیا آپ نے. کریم آقا علیہ السلام کے اس شاندار انداز زندگی کے حوالے سے دو احادیث میں عرض کروں گا. رسول کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے. حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالے میں پانی نوش فرما رہی ہیں. یہ دور وہ ہے کہ جس دور میں مرد عورت کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور جس دور میں مرد کا جھوٹا، عورت کا جھوٹا تو دور کی بات ہے، مرد کا جھوٹا پینا بھی مردانگی کی توہین سمجھتا ہے. رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے. اماں جان پانی پی رہی ہیں. سرکار نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچانا. اماں جان حیران ہوئی، آپ تو امام الانبیاء ہیں، کائنات کے مالک و مختار ہیں، آپ میرا جھوٹا پیئیں گے؟ کریم آقا علیہ السلام مسکرائے. اماں جان نے پانی بچا کے دیا کیونکہ حکم مصطفیٰ تھا. اب رسول کریم علیہ السلام کے یہ انداز دیکھیے اپنی ازواج کے ساتھ. کریم آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تو بتاؤ کہ کس جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے؟ تیرا محبوب اسی جگہ سے پانی پینا چاہتا ہے. حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا جو انداز زندگی ہے اور انداز وفا ہے یہ بے مثل ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش اور میری تمنا ہے کہ وہ مبارک اور خوبصورت چادر جس نے آپ کے جسم کے بوسے لیے ہیں، جو جسم اطہر کے ساتھ لگی ہے، آقا میری خواہش یہ ہے کہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں. جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اسی چادر کو میرا کفن بنایا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدیجہ کیسی بات کرتی ہے، لو آرتی جلدی لآتیتکی. فرمایا خدیجہ اگر تو مجھ سے میری جلد بھی مانگتی تو میں مصطفیٰ تجھے عطا فرما دیتا. نبی کریم علیہ السلام کے یہ فرمان اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اپنے لیے لے لیں، ایک کالر لے لیں. جی السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلیمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی مجھ سے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے کیس دیکھنے کو اور سننے کو ملتے رہتے ہیں. خاص کر کے کئی خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا ہے، جنسی زیادتی کی گئی ہے. تو اس کو اور تو کوئی گواہ نہیں ہوتا جب وہ معاشرے کے اندر آ کر کہتی ہے، لیکن اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی اس بات کو کوئی اٹھاتا ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی.
تو اب اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ اب لڑکی تو کہتی ہے میرے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اسلام اس بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا صاحب، جب یہ ہم ذکر کر رہے ہیں ایسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جیسے بھی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا، احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جو ان کا برتاؤ تھا، جس طرح سے ان کی تربیت فرمائی، جس طرح سے مختلف معاملات میں رہنمائی فرمائی، بہت ہی دل کو چھو لینے والی احادیث ہیں۔ جی، جیسے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ عورت کئی ایک رشتوں میں ہوتی ہے، تو بیوی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مفتی صاحب نے بیان کیا، اور اس کے لیے اتنی بڑی گواہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اسی لیے جب سوال کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو اس نے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے آ کر سوال کیا، تو انہوں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی پڑھا ہے۔ فرمایا سارے کا سارا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ اب یہ گواہی گھر سے مل رہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کتنی بڑی گواہی ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے بستر سے، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے، آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور بڑے عزت و احترام سے پیش آتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی سے رویہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ جتنی بھی اہل بیت کی یہ گھر کی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت فاطمہ الزہرا سے سلوک، وہ ساری بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس میں ایک محبت و پیار ملتا ہے کہ ان کا اور ان کا آپس میں اہل بیت سے کیسا تعلق تھا۔ اگر ہم بات کریں ماں کی حیثیت میں، تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پہ کھڑے ہو کے فراق میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے اور میں اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے موقع پر ایک بوڑھی کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میری رضائی ماں ہے۔ کبھی اپنی بہن اور اس ماں کی سفارش پر قیدی رہا کر دیتے ہیں وہ خاندان والے جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اگر عمومی ایک عورت کے حق کی بات کی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواتین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں تو غالب علیک الرجال، مرد تو غالب آگے، سارا ٹائم انہیں ملتا ہے، حالانکہ مسجد نبوی شریف میں پیچھے خواتین بھی ہوتی تھیں۔ تو آپ ایسا کریں ہمارے لیے بھی ایک دن متعین فرما دیں۔ تو آپ نے کہا فلاں صحابیہ کے گھر میں آپ خواتین جمع ہو جائیں، تو اللہ کے رسول پھر ایک دن وہاں جا کر خواتین کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک ہے، آپ کا تعامل ہے، اور ساتھ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ خواتین جہاں پہ مردوں کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا وہاں پہ خواتین کی بھی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، بخاری شریف کا ہے یہ بھی۔ اس سے بڑھ کر ایک عورت سے بیوی کے روپ میں جب وہ خامند کے گھر میں ہو تو اخلاق کیا ہو سکتا ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پہ سوار ہونے لگے تو سیدہ میمونہ نے بھی اونٹ پر بیٹھنا ہے، تو آپ نیچے بیٹھ کر اپنا یہ گھٹنا مبارک ایسے اوپر کر دیتے ہیں۔ کہاں سید الانبیاء، ساری کائنات ایک طرف اور ہمارے رسول کا مقام ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کہتے ہیں اس پر میمونہ قدم رکھ کر آپ سوار ہو جائیں۔ تو یہ خواتین، میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں بات کی ہیں، اس سے بڑا خواتین کو حق کیا ہو سکتا ہے جو صرف اسلام نے دیا ہے کہ جب خواتین کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، انہیں زندگی میں جینے کا حق نہیں تھا، تو اسلام نے انہیں زندہ رہنے کا حق دیا، اور بیٹی کی پرورش پر جنت کی ضمانت دی نبی پاک علیہ السلام، اور ان بیٹیوں کو جہنم کے درمیان اور باپ کے درمیان حصار قرار دیا۔ اور اگر وراثت کی بات کریں تو یہاں پر چونکہ شہادت کی بات ہو رہی ہے تو دو عورتیں، اور یہ صرف ایک معاملے میں، باقی ہم نے وضاحت کر دی کہ وہ عورت اپنی گواہی خود دے گی اور وہ معتبر ہوگی اس کی عدت وغیرہ کے مسائل میں۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو عزت و مقام دیا، لوگ کہتے ہیں دیکھیں مرد کو حصہ ڈبل مل گیا بیٹے کو اور بیٹی کو سنگل ملا، اس سے آدھا ملا، تو وہاں پر بھی بات یہی ہے، ساری مالی ذمہ داریاں مرد پر، عورت پہ کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہی ایک عورت ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے اسے حصہ خامند سے ملتا ہے،
کبھی چوتھا حصہ، اگر اولاد نہیں اولاد ہے تو 8واں حصہ، کبھی ماں ہونے کی حیثیت سے یہ اپنی بیٹے کی وارثہ بنتی ہے، کبھی یہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کی وارثہ بنتی ہے، کبھی یہ نانی دادی ہونے کی حیثیت سے یہ وارثہ بنتی ہے۔ تو اس عورت کو کتنے وراثت میں حق دے دیے۔ تو ہم یہاں پر اپنے ناظرین کو کافی سارے حق موجود ہیں، اور اگر ان کو اوپر تفصیل سے کوئی غور کیا جائے۔ مفتی صاحب یہ جو تعلیم کا ذکر کیا ابھی علامہ نے، تو کیا کچھ تعلیم کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے اسلام نے خواتین کی؟ نہیں بالکل نہیں، بلکہ جہاں ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو وہاں پر شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ مرد کے تحت بعض دفعہ نا حدیث کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صراحتاً تذکرہ نہیں ملتا، لیکن مردوں کے ضمن میں خواتین کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو کسی معاملے کے حوالے سے بھی اسلام نے خاتون کی تعلیم پہ روک نہیں لگائی، صرف اس کی جہاں پر عفت اور اس کی عزت کو خطرہ ہو تو وہاں پر اسلام نے اس کو روک لگائی ہے، اس کو ایک باڑ دی ہے کہ اس کی جو عزت ہے اور عصمت اس کی حفاظت ہو سکے۔ اس کے علاوہ خواتین آپ کو نظر آتی ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کے اندر کاروبار کرتے ہوئے، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے تجارت فرمائی، لیکن آپ نے تجارت کس طرح فرمائی؟ اپنی عفت و جو عظمت اور ایک عزت ہے اس کا بھی لحاظ فرمایا اور ساتھ کاروبار بھی فرمایا۔ کہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں نظر آتی ہیں کہ آپ نے گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آپ باہر جا کے تو پانی بھی لے کے آتی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک اس گردن کے اوپر وہ نشان پڑ گیا مشک اٹھا کے۔ تو آج وہ خواتین جو کہتی ہیں کہ ہمیں گھر کے کام کاج کرنے کے حوالے سے یا باہر کے کام کاج کرنے کے حوالے سے مشقت اٹھانا پڑتی ہے، وہ کہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاموں کی تقسیم فرمائی تو آپ نے ایک قانون عطا فرما دیا، فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے کام کاج جو ہے نا وہ آپ نے کرنے ہیں، یعنی باہر کے جتنے معاملات ہیں، اور گھر کی تمام تر ذمہ داریاں یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذمہ لگائیں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر بھی خاتون کی عزت محفوظ ہو، بھلے سے وہ باہر نکل کے کام کرے اپنے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے، صرف یہ چیز یاد رکھیں کہ جہاں پر خاتون کے اوپر روک لگائی ہے نا، یہاں پر یہ بات کرنا بھی لازم ہوگا کہ جہاں پر خواتین کے اوپر روک لگائی ہے وہاں مردوں کے اوپر بھی روک ہے۔ دیکھیں نا، جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ خواتین اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہاں مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو ہر لحاظ سے جو ایک پاک دامنی کا تصور جو اسلام نے دیا ہے نا، وہ آپ کو کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ حدود و قیود دونوں کی ہیں، حدود و قیود دونوں کے لیے ہیں، اور جب بھی یہ دونوں اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر زندگی گزاریں گے تو یقیناً زندگی بہت سہل ہوگی اور دنیا کے اندر ایک جنت کا سما پیش کرے، دنیا کے اندر ایک جنت کا سما پیش ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، علامہ آپ کا بھی بہت شکریہ، فیصل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، قاضی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔ یا رب قدوس مالک کائنات الہ العالمین، ہم سب کو اپنی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ رب ذوالجلال عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ پیارے اللہ کریم ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندگی عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔